ایک لفظ ہوتا ہے انگلش میں ڈاکٹر، جس کا عربی ترجمہ اور عربی سے پھر اردو میں حکیم بنا. تو حکیم کا انگلش ترجمہ جو ہے وہ ڈاکٹر کا اردو ترجمہ حکیم ہے. لیکن یہ محض لفظی فرق نہیں ہے، بلکہ اصطلاحی معنوں میں اور پھر رویوں میں فرق آ جاتا ہے اس لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. اصطلاحی معنوں میں تو حکیم ایک ایسے معالج کو کہتے ہیں کہ جو یونانی دواؤں سے، جڑی بوٹیوں سے علاج کر رہا ہے، اور ڈاکٹر ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ انگریزی دواؤں سے علاج کر رہا ہے. رویوں کا فرق یہ ہے کہ حکیم سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا یہ میرا مجرب نسخہ ہے، جدی پشتی ہے، اور یہ میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ میں نہیں دوں گا. وہ اپنا وہ نسخہ جو ہے، جو بھی اس نے ڈائری میں لکھا ہوا ہے، یا انہوں نے کوئی اپنی خفیہ کتاب لکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو وہ اس کو لے کے مر جائے گا، لیکن وہ کسی کو آگے نہیں دے گا، علم نہیں بڑھائے گا. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ قوم کو اور ملت کو، جو دنیا کو جو نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، اور ٹھیلا گھسیٹ رہی ہوتی سبزی کا. جبکہ دوسری طرف رویہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک 15 پیسے کی ٹیبلٹ بھی ہے تو اس کا فارمولہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے انگریڈینٹ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس کا جو موجد ہے وہ بھی، اور اس کا جو ملک ہے وہ بھی، وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں. یا ہم اس سے ہٹ کے اگر مثال لیں تو مائکروسافٹ ونڈوز ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم تقریباً لوگ ہم مفت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا بنانے والا دنیا کا امیر ترین آدمی. جس وقت پاکستان کا زر مبادلہ $0.5 ارب رہ گیا تھا تو انڈیا کے پاس $19 ارب تھے. اس وقت فیس بک کے مالک نے، مارک زکربرگ نے $19 ارب کا واٹس ایپ خریدا اور آپ کو مفت میں دے دیا. اور اس کے بعد اس کے اگلے سال وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا. ٹھیک ہے. تو علم بانٹنے والے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہوں، جس نے بھی علم بانٹا وہ اس کی دولت میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں آئی کبھی بھی.